لاہور 1000 سال پرانا شہر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش عثمان علی حجویری بھی 1000 سال پہلے لاہور تشریف لائے تھے۔ اس وقت لاہور ایک بڑے گاؤں کی طرح تھا اور دور دور تک کچے گھر پھیلے ہوئے تھے۔ لاہور شہر دریائے راوی کے مشرقی کنارے پر آباد تھا اور یہاں ہندو رہتے تھے۔ لاہور ایسا شہر ہے جہاں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عالم دین لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے موجود رہا ہے۔ اس وقت لاہور میں حضرت میراں ہندوؤں کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے صوبہ حجویر میں پیدا ہوئے اور دینی تعلیم صوفیوں کی صحبت میں حاصل کی اور مکہ شریف کا سفر حج کی غرض سے پیدل کیا اور راستے میں بھی صوفیہ کرام کی صحبت سے مستفید ہوتے گئے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے گئے۔ جب واپس آئے تو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرشد نے حکم دیا کہ علی لاہور جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ حضرت علی حجویری نے عرض کیا کہ مرشد جیسا آپ کا حکم، مگر لاہور میں تو پہلے ہی حضرت میراں دعوت دین اسلام میں مصروف ہیں، میرا وہاں جانا تو سورج کو چراغ دکھلانے کے برابر ہوگا۔ مرشد نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ چنانچہ حضرت علی حجویری 2 ماہ کا پیدل سفر کر کے لاہور پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ رک کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت میراں انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت علی حجویری سوچ میں ڈوب گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ میرا مرشد حق پر تھا۔ لاہور شہر کی دوسری دلچسپ حقیقت، 300 سال پہلے تک دریائے راوی اس جگہ بہتا تھا جہاں اب مینار پاکستان واقع ہے، اور دریائے راوی مینار پاکستان سے حضرت داتا گنج بخش کے مزار کی طرف بہتا تھا، اور حضرت داتا گنج بخش نے دریا کے مشرقی کنارے پر اپنا آستانہ قائم کیا اور دعوت دین شروع کی۔ بعد میں دریا آہستہ آہستہ مغرب کی طرف چلا گیا اور دریا کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آبادی بنتی گئی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 500 سال پہلے تعمیر کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ خود بہت پکا مسلمان تھا اور بچپن سے تہجد گزار تھا۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو مستری اور مزدور جو دیوار تعمیر کرتے وہ کچھ بلندی تک جا کر گر جاتی۔ ایسا کئی مہینوں تک ہوتا رہا اور مسجد کی تعمیر آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک دن مسجد کے انجینئر نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ان کو کہہ رہا ہے کہ مسجد کی بنیاد وہ شخص رکھے جو تہجد گزار ہو۔ چنانچہ خبر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی اور زندگی میں کبھی اس نے تہجد قضا نہ کی ہو، وہ مسجد کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ 1 مہینے تک شہر میں یہ اعلان اور منادی ہوتی رہی، مگر کوئی بھی آگے نہ آیا۔ اس پر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بارگاہ الہی میں سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بولا کہ یا اللہ، آج تک میں نے لوگوں سے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ میں بچپن سے تہجد گزار ہوں، تو نے میرا راز افشا کر دیا ہے، مجھے معافی دے دو۔ اور صبح جا کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ اس کے بعد جو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو آخر تک مکمل ہوئی اور کبھی دیوار نہ گری۔ لاہور شہر کی تیسری دلچسپ حقیقت، لاہور کے بیچوں بیچ گزرنے والی خوبصورت نہر مغل بادشاہ شاہ جہاں کی عہد میں 1644 میں بنائی گئی تھی اور اس کا نام شاہ نہر تھا، اور اس کا مقصد لاہور میں شاہ جہاں کے بنائے گئے شالامار باغ کے 410 فواروں کو پانی فراہم کرنا تھا۔ یہ نہر دریائے راوی سے مادھو پور کے مقام سے نکالی گئی تھی جو اب بھارت میں واقع ہے۔ انگریزوں نے 1861 میں اس نہر کو دوبارہ اچھی طرح تعمیر کیا اور اس کی لمبائی میں اضافہ کیا تاکہ دور دور تک زرعی زمین کو سیراب کر کے گندم کی کاشت میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ انگریزوں نے 1837 میں برِ صغیر میں ایک عظیم قحط دیکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ قحط نہ پڑے، مگر 1943 میں اس سے بھی بڑا قحط پڑا جس کی وجہ خود انگریز تھے۔ 1947 میں پاکستان بن جانے کے بعد لاہور شہر کی اس خوبصورت نہر کا پانی بھارت نے بند کر دیا۔ سن 50 کی دہائی میں لیاقت علی خان نے بھارت کے فوجی حملے کو روکنے کے لیے بھارتی سرحد کے ساتھ ساتھ BRB نہر تعمیر کی، جس نے واقعی 1965 میں بھارتی حملے کو روکا اور لاہور کو بچایا۔ اب لاہور شہر کی اس خوبصورت نہر کو پانی BRB نہر سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں لاہور برانچ کینال یا لاہور والی نہر کو BRB نہر سے پانی ڈالا جاتا ہے۔
لاہور شہر کی چوتھی دلچسپ حقیقت۔ لاہور شہر میں ہندوستان کے 2 بادشاہوں اور ایک ملکہ کا مزار ہے۔ پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک تھا جس نے 1000 سال پہلے ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمانوں کی عمارت تعمیر کروائی جس کا نام قطب مینار ہے۔ اب قطب مینار ہندوستان یا بھارت میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کے فوت ہو گیا تھا۔ قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں انارکلی بازار کی بغل میں ایک چھوٹی سی گلی میں واقع ہے۔ دوسرا بادشاہ نور الدین محمد سلیم جہانگیر تھا جس نے ہندوستان پر 1605 سے 1627 تک حکومت کی۔ شہر لاہور کی 5ویں دلچسپ حقیقت۔ لاہور شہر پر پہلا پنجابی بادشاہ یا راجا رنجیت سنگھ تھا جس نے پنجاب پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کا پایہ تخت لاہور تھا۔ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور کے شہریوں کی دعوت پر لاہور پر قبضہ کیا، جبکہ وہ خود گوجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا اور گوجرانوالہ میں ہی رہائش پذیر تھا۔ لاہور کے شہریوں نے سکھوں کے گروپوں سے اور جتھوں سے تنگ آ کے رنجیت سنگھ کو دعوت کی کہ وہ لاہور پر آ کے قبضہ کرے اور سکھوں کے گروپوں سے ان کو نجات دلائے، اور اس طرح رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور 1839 میں اپنی وفات تک پنجاب پر حکومت کی۔ اس کی مڑی یا آخری آرامگاہ لاہور شہر میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے داخلے کے دروازے پر بنائی گئی تھی جو اب تک موجود ہے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں پنجاب کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلا دیا، ملتان کو پنجاب میں شامل کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان سے فاٹا تک پنجاب کو بڑھا دیا اور پشاور کو پنجاب میں شامل کیا اور کابل پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ مشرق میں دریائے ستلج کے مغربی کنارے تک پنجاب کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ پنجاب کو اس نے افغانستان کے اس وقت کے بارڈر تک پھیلا دیا۔ بعد میں انگریزوں نے جب پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے اٹک پر پنجاب کی حد بندی کی اور اس سے آگے کے علاقے کو شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام دیا۔ لاہور شہر کی 6ٹھی دلچسپ حقیقت۔ لاہور باغوں اور کالجوں کا شہر ہے۔ لاہور میں کالج، سکول، میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز موجود ہیں۔ باغوں میں جناح گارڈن، شالامار باغ، ناصر باغ، سرکولر باغ، ریس کورس باغ، جلو سفاری پارک، رائیونٹ سفاری پارک، ماڈل ٹاؤن پارک اور گلشن اقبال پارک شامل ہیں۔ لاہور شہر میں 4 سرکاری میڈیکل کالج اور 8 پرائیویٹ میڈیکل کالج موجود ہیں، جبکہ 4 یونیورسٹیاں لاہور میں موجود ہیں۔ 5 یونیورسٹیاں پرائیویٹ طور پر لاہور میں موجود ہیں۔ دنیا کی عظیم یونیورسٹی آف دی پنجاب بھی لاہور میں نہر کے کنارے واقع ہے اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی لاہور میں واقع ہے۔ دنیا کے لیول کی ایک مشہور ترین یونیورسٹی جو کہ پرائیویٹ ہے لیکن دنیاوی ورلڈ سٹینڈرڈ پر پوری اترتی ہے، جس کا نام لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یا لمز ہے۔ پرچمے ستارہ ہلا رہبر ترقی و کمال، ترجمان